اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی تھی، اور یہ فلسفہ بڑا ہی ضروری ہے کہ انسان کو قیامت کا پتہ ہو، کیونکہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے دنیا میں اگر کوئی امتحان پاس کرنا ہے تو اس کی ایک بارڈر لائن ہوتی ہے کہ اس سے اس سائیڈ پہ آپ اچھے اعمال کر سکتے ہیں۔ اب پھر ایک دن ہوتا ہے کہ جس دن آپ نے وہ امتحان کا نتیجہ آ جاتا ہے، وہ ایک بارڈر ہوتا ہے، تو وہ بارڈر کراس کر کے جب آپ دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو پھر آپ اس وقت نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اب مجھے وقت مل جائے، اب میں دوبارہ پیچھے جا کے تیاری کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں نے دیکھ لیا کہ یہ معاملہ بالکل میرے ساتھ واضح ہونا تھا، تو پہلے میں نیگلیجنس میں زندگی گزارا تھا اور میں نے خیال نہیں کیا، اور اب میں زندگی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ والی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ رہتے ہوئے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کا ایک اینڈ ہے، اور اینڈ کیسے ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس کے بعد تمہاری موت کے بعد کا ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، بعد سے بعد الموت جس کو کہتے ہیں، وہ والا معاملہ ہو جائے گا۔ اب یہ ذہنی طور پہ انسان کو بڑا ریڈی ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہونا ہے اور یہ ہو کے رہے گا۔ جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے، اس کے لیے پوری پوری صورتیں بھی موجود ہیں۔ تو آج ہم ایک صورت ہے الزلزال، 99 نمبر صورت ہے، اس کا تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا بات کی گئی ہے اس کے بارے میں۔ تو ترجمہ ہے: جب زمین ہلا دی جائے گی جس طرح اسے ہلانا ہے، اور زمین اپنے سب بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اب یہ ایک ایسی ہی مثال ہے، اگر آپ اس کا تھوڑا سا ذہن بنائیں کہ جس طرح آپ کے پاس کوئی ڈبہ ہوتا ہے، آپ اس کو ایسے ہلا ہلا کے اندر سے کوئی چیز نکال رہے ہوتے ہیں، اور نارملی اگر آپ اس کو دے لیں تو وہ چیز باہر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس کو ہلانے جلانے سے وہ چیزیں بھی اندر اگر سائڈ پہ لگی ہوئی ہیں تو کسی نہ طریقے ہلانے کی وجہ سے وہ باہر آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو فینومینا بتایا گیا ہے کہ زمین کو اس طرح سے ہلایا جائے گا جس طرح سے اسے ہلانا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ اپنے سب بوجھ، جتنے بھی منرلز ہیں، معدنیات ہیں، زمین سے نکلتی ہیں بڑی ساری چیزیں، کوئلہ ہو گیا، آئل ہو گیا، گیس ہو گیا، کوئی لوہا ہو گیا، سونا ہو گیا، چاندی ہو گیا، یہ ساری کی ساری ہم زمین سے چیزیں نکالتے ہیں۔ تو وہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہو سکتا ہے ایسی چیزیں ہوں جو ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کس طرح سے ہیں، وہ بھی باہر آ جائیں گی، اور عین ممکن ہے کہ اس زمین کے اندر جو لاوا ہے اور جو اس کی کور ہے وہ بھی اس دن باہر آ جائے۔ تو واللہ عالم کس طرح کا منظر ہوگا، لیکن جہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ زمین اپنے اندر جو بھی چیزیں سموئے ہوگی وہ ساری کی ساری باہر پھینک دے گی، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا؟ اب دیکھیں، یہ انسان کھدائی کرتا ہے، تو یہ ایک مختلف کنٹری کے اندر نا ایک ریس چلی کہ سب سے زیادہ زمین کی کھدائی کر کے نیچے پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ابھی تو انہوں نے اس پوری جو دنیا ہے اس کی کور کو کہہ لیں کہ سکریچ بھی نہیں کیا، اور ان کے ٹول فیل ہو گئے۔ نیچے اتنی تپش تھی، گرمائش تھی، وہ نیچے گئے، انہیں بہت ساری ایک لیئرز بھی ملی، وہ اسٹڈی موجود ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں انٹرنیٹ پہ، لیکن اس کے باوجود انسان کو نہیں پتہ کہ اس دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو اب اتنی محنت کرتا ہے اور اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں زمین سے کچھ نکال دوں، اور اس دن کیا ہوگا کہ ساری چیزیں زمین خود ہی باہر پھینک دے گی، اور انسان حیران ہو کے، جو کہ اس کوشش میں انتھک کوشش کرتا ہے اور بالکل ناکام رہتا ہے، وہ حیران ہو کے کہے گا اس کو کیا ہوا، کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ اس دن وہ اپنی سب کہانی سنائے گی۔ اب یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس کے پاس تھا وہ ساری کہانی یعنی کہ اپنی آپ بیتی خود ہی سامنے آ جاتی ہے کہ میرے اندر کیا کیا تھا۔ یہ اس لیے ہے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا ہوگا ایسا کرنے کا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے تابع ہو کے زمین یہ سارے معاملات کر رہی ہوگی۔ اب اس سے اگلا اگر ہم پیراگراف دیکھیں، یہ 2 پہ مشتمل ہے، تو اس میں آگے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے کہ اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے، اس لیے کہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرا برابر بھی بھلائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اب اس دن قیامت کا منظر کشی کرنے کے بعد ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس دن ہوگا کیا، کہ لوگ الگ الگ نکلیں گے،
اب یہ ممکن ہے کہ انڈیویجول بندوں کا معاملہ ہے کہ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ گروپ بندی میں، کہ جیسے کہ ایک نسل جا رہی ہے، ایک قوم جا رہی ہے، اس کے فالوور جا رہے ہیں، لیکن یہ آتا جگہ جگہ کہ فرد فرد ہو کے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گے اور ہمیں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ تو جب انسان وہ اعمال نامہ دیکھے گا تو وہاں پہ اگر اس نے چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر کوئی بھلائی کی ہوگی تو اسے وہاں پہ دیکھ لے گا۔ ہو سکتا ہے ممکن ہے دنیا میں وہ ایسا چھوٹا کام کر رہا ہو، اس نے اس کو کوئی نیکی کنسیڈر بھی نہ کیا ہو، لیکن اس کو وہ وہاں بھی لکھا ہوا پا لے گا۔ ممکن ہے کہ روڈ پہ جا رہا تھا، اس نے کوئی رکاوٹ تھی وہ پیچھے کر دی، ایسے ہی مطلب خیال بھی نہیں کیا، یا چھوٹے سے چھوٹا کوئی عمل اس نے ایسا کر دیا جو کہ نیکی کے زمرے میں آتا تھا، اور چاہے اس نے دنیا میں خیال بھی نہ کیا ہو وہ بھی وہاں پہ اس کو پا لے گا۔ تو جس نے کوئی ایسی برائی کی ہوگی چھوٹی سے چھوٹی بھی کہ اس نے پرواہ نہیں کی ہوگی کہ یار یہ چھوٹی موٹی چیز کی کیا، تو وہ بھی اسے وہاں اگر برائی ہے تو برائی کی سیکشن میں دیکھ لے گا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم سم ٹائم اس چیز کا نالج بھی نہیں حاصل کرتے کہ کون سی چیزیں نیکی ہیں، کون سی چیزیں بدی ہیں، کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ اور انسان اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کر رہا ہے، اگر وہ اچھی ہے یا بری ہے، اس کو وہاں پہ پا لے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ زندگی میں کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں تو اس کو حقیر نہ سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے، اور کوئی بھی ایسی برائی جو کہ آپ اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں اس کو چھوٹا مت سمجھیں، اور اس سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس برائی کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کو پہچاننے کی اور برائیوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، برائی کی پہچان ہمیں نصیب فرمائے، اگر وہ چاہے چھوٹی ہے ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیاں بڑی اور خاص طور پہ اگر چھوٹی چھوٹی بھی ہیں ہمیں وہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قیامت کی جو سختیاں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ زلزلے کی ایک شکل ہوگی، اس سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کیونکہ اس پہ اگر آپ دیکھیں تو اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک زلزلہ آ جاتا ہے تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، آپ کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دن کیسا ہوگا کہ جس دن پوری دنیا ہی ہلا کر رکھ دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سختی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔